नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। दो वाकयात मुख्तसरन जिक्र करता हूँ। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में चंद अफराद हाजिर हुए और इम्तिहानन उन्होंने सवाल करना शुरू किया। अब ये रोशन ज़मीर थे और रब तबारक व तआला के वली बुजुर्ग थे। तो सवालात के दौरान एक शख्स ने सवाल किया बाबा फरीद साहब से कि दरवेश को कितनी रूहानी कुव्वत अता की जाती है। औलिया को, बुजुर्गों को अपने जैसा नहीं समझना चाहिए। अगरचे बज़ाहिर हमारे जैसे हाथ और जिस्म के आज़ा हैं, लेकिन इनमें वो रूहानी ताकत है कि ये ज़मीन को ज़मा कर दें और बिल्कुल इनकलाब बर्पा कर दें। तो एक शख्स ने सवाल किया बाबा साहब से, या सय्यदी ये बताएं कि दरवेश को कितनी रूहानी ताकत मिलती है, कितनी रूहानी कुव्वत होती है उसमें। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब लकड़ियों के गट्ठा पड़ा था। उस गट्ठे पर हाथ रखा और इरशाद फरमाया, दरवेश अगर लकड़ियों के गट्ठे को कहे कि सोना हो जाए तो वो सोना हो जाता है। आपके ज़बान से ये अल्फाज अदा करने थे कि वो लकड़ियों का गट्ठा सोना हो गया। इसी तरह एक और वाक़या है कि एक खातून आपकी बारगाह में हाजिर हुई और फरियाद की कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं और उनकी शादी का मामला है, मेरी कुछ माली मदद फरमाएं। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुदाम से फरमाया कि दरगाह में जो कुछ है वो ला के इनकी नजर कर दो। तो उन्होंने कहा कि आज तो सब खत्म हो चुका है। अब वो खातून जो है वो रो रही है। अब ये देखिए, दीनी मामलात हल करवाने के लिए भी मुसलमान उम्मत जो है बुजुर्गों का रुख करती है और दुनियावी मामलात हो तब भी बुजुर्गों ही की तरफ जाना चाहिए, उनसे दुआ करवानी चाहिए, उनको वसीला बनाना चाहिए। अब ये देखिए कैसी मखलूक की हाजत रवाई फरमा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई मुआवजा नहीं ले रहे, कोई इवज नहीं ले रहे। तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस औरत से कहा कि बाहर जाओ और मिट्टी का एक ढीला ले आओ। तो वो औरत गई और मिट्टी का ढीला लेकर आई। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान असर कि आपने सूरह इखलास, जो तकरीबन लोगों को याद होती है, सूरह इखलास बुलंद आवाज में पढ़कर मिट्टी का जो ढेला था उस पर दम कर दिया। जैसे ही दम किया तो वो जर्रा जर बन गया, मिट्टी का ढेला सोना बन गया और वो औरत खुशी खुशी उसको लेकर घर चली गई। अब बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। कहते हैं नहीं मुसल्ला उठाते हैं सोने दी काना ही काना, एक काना ही काना ने ते लोगों ने चंदे क्यों मंगदे हो? फिर पाकिस्तान का कर्जा ही उतार दो यार, एक बुजुर्ग का मुसल्ला चुक के। आप इतने यानी अजीबो गरीब किस्म के दावे करते हैं कि बुजुर्ग जो हैं वो इस्तंजे के लिए पत्थर मांग रहे हैं, तो वो जिस चीज़ की तरफ जाता है वो सोना बन जाता है। देखें, ये अब साइंटिफिक दौर है, इधर आपने इश्यूज़ को पेश करना है तो आपने एक बुकिश फॉर्म में पेश करना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये जो मोजज़ात और करामात को हम मानते हैं, लेकिन ये किसी के इख्तियार में नहीं है, इल्ला एक अंबिया के साथ मोजज़ात अटैच है। करामत अल्लाह ताला जिसके ऊपर ज़ाहिर करते हैं। ये जिस तरह सुपरमैन और टार्जन बना के पेश करते हैं ना बुजुर्गों को, तो चूंकि इनके दावे हैं ना, तो करके बताएं। आपका जिन बुजुर्गों के बारे में क्लेम है तो हम उनको साइंटिफिकली इस तरह चीज़ों पे चेक करेंगे, ये सबके सामने फिजिकली करके बताएंगे। सब कहानी है जनाब। तो अल्लाह ताला हमें फ़हम और अकल दे और हम चीज़ों को सही तरीके से समझें। उलमा को झूठा वाक़या सुनाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब हम उसकी इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है। हम क्या करें मेरे भाई, हमने नबी अलैहिस्सलाम के दीन में जिन लोगों ने बिगाड़ पैदा किया है उनको एक्सपोज तो करना है। हमारी ज़ाती दुश्मनी तो उनके साथ कोई नहीं है, लेकिन हमें पता है ये दीन का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए हम इनके बारे में बोलते भी हैं। मुझे बताएं, एक बंदा अगर रो रो के कहे कि 2 जमा 2 5 होते हैं, आप उसके आंसू पहुंचते देखें कि ठीक है यार आज के बाद 5 ही होते हैं, बताएं मुझे। तो आप रो रो के कहानियां में सुनाएं, हम कहें कुरान ये नहीं मानता, आप कहते कुरान क्यों पेश करते हो? रोने से, करतब दिखाने से, इल्यूजन करने से कोई कुछ नहीं होगा। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके अगर किसी शख्स को 2 जमा 2 5 मनवाना चाहें, वो मानेगा। एक शख्स कहे कि मैं एक मुर्दा जिंदा कर देता हूं, सपोज दज्जाल, इसके अगेंस्ट तुम कह जो 2 जमा 2 5 है, आप कहोगे? तो सर फिर आप लोगों की झूठी कहानियां, वो सच्ची कहानियां इल्यूजन की फॉर्म में भी हों, उनको दे के हम कुरान और सुन्नत को कैसे गलत कर दें? असल क्राइटेरिया जो है ना वो है इल्म। लेकिन ये बात है कि ये झूठी चीज़ें जो है ना, इनमें मज़ा बहुत है। इतना मज़ा है कि वक्त के पैगंबर का इनकार कर दिया लोगों ने इन झूठी कहानियों की वजह से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन कहानियों के ऊपर आज आपको क्रिश्चियन भी कहते हैं ना, यार देखो हमारे नबी की शान है कि वो क्रूसीफिक्शन की वजह से वो सबके गुनाहों का कफ़ारा बन गया। तुम्हारे नबी ने क्या किया है? अब ये तो कहानी है। क्या ये दीन आप पेश कर सकते हैं एथियस्ट को? ये एथिज्म रिवेंज था क्रिश्चियनिटी के फरसूदा अकायद का, और आपके अंदर भी आ जाना था अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता जो आपको चीख चीख के कहता है कि मरने से पहले है मुसलमान
کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، میرے بیوی بچوں کا رزق اللہ نے اس میں رکھا ہوا تھا، اب تم نے امور خلافت میرے ذمہ کر دی ہیں، تو ظاہر ہے کہ میں اب ان کو کیسے کھلاؤں گا؟ تو پھر صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ ان کے لیے مقرر کر دیا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر مسلمانوں کے امور خلافت کو چلائیں گے اور اس کے عوض مسلمان ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک معصومانہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں ٹاپ کی پرسنالٹی ہیں، انہیں بھی اپنے ذریعہ معاش کے لیے اپنا وظیفہ مقرر کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ جناب درخت کے اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا، دائیں دیکھیں تو سونا، بائیں دیکھیں تو سونا، مسلح اٹھائیں تو سونا۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے۔ تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے نا کہ اگر سیدنا ابو بکر کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شے کوئی نہیں، تو سونا۔ اس زمانے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہی نہیں تھی، ایک نارمل زندگی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو سونا تے پیش ہی نہیں کر سکتے تسی۔ ساتواں معجزہ، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر تعمیر ہو جائے، سونے کا کوئی گھر بنا کے آپ بتا دیں۔ کوئی گل ایک نگاہ ماری تے انج ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ سونا، اور ادھر کتنے بزرگوں کے بارے میں جناب انہوں نے مسلح چکیا تھلے سونے دیا کانا۔ او پائی جھوٹے ہو، فیل ہو گئے ہو تسی قرآن دے گئے، اور اج تانوں انشاءاللہ میڈیا نے بھی ننگا کر چھڑیا ہے۔ اور باقی رہی سی کسر جیڑی سی نا وہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ تہاڈی پہ کٹواندا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کھول کے ایک چیز دساں گے کہ مسلح چکنے نال اگر سونا نظر آ جاندہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے بتا دیتے نا۔ اور بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہیں تو میں یہ پاکستان کے سارے بزرگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ میدان میں اترے ہیں، پاکستان کی بجلی پوری کریں یار۔ کس طرح لوگ جو ہے مصیبت کاٹ رہے ہیں پچھلے 10-12 سال سے، ٹھیک ہے، نگاہ مار کے کر چھڑیا تو نگاہ مار کے وہ کر چھڑیا، بجلی پوری کر کے دسو پائی، پھر منیں گے۔ اور یہاں دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے سونے کا کوئی گھر بنا کے بتائیں۔ ایک نگاہ ماری، سجے پاسے والے سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے والے سارے جڑے ناظرہ ہو گئے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور جنہ بزرگاں دی گل کرتے ہیں انہوں نے تجوید دا قرآن بھی نہیں پڑھنا آندا، انہیں جو اکثریت نو لوگوں نو کیا حافظ قرآن دے انہوں نے وہ بنانا ہے۔ اے دیکھ لو تسی، ہن سارے بزرگ فیل ہو گئے نے، ہن کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ بھائی جی ہن میڈیا آ گیا ہے، ہن تانوں ویڈیو دکھانی پوے گی، تائیں تسی انشاءاللہ ہن قیامت تک کوئی نہیں نگاہ مار سکے گا۔ سارا دی جھوٹی نگاہاں جڑیاں پہلے سن وہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں یہ کیا تو نگاہ مار کے وہ کر دیا تو یہ کر دیا۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، حدیث ہو تو آپ کوئی کہہ لیں کہ یہ کوئی جعلی روایتیں ہیں، قرآن تو جعلی نہیں ہے نا۔ قرآن تو مشرق سے لے کے مغرب تک پوری امت کا اجماع اور عملی تواتر موجود ہے اس کتاب کے اوپر۔ یہ میں نے گھر بیٹھ کے تو نعوذ باللہ یہ آیات نہیں لکھی ہیں۔ 8واں، او ترقا فی السماء، یا آپ آسمان پہ چڑھ کے ہمیں بتا دیں۔ وہ دیکھ لیں لکھا ہے جی بازید بستامی جو عرش تک پہنچ کے،
بھائی مارو جھوٹ جنہیں مرضی. اور جناب فجر دی نماز اتنے پڑھی تے جناب جا کے مدینہ شریف زور پڑھی, اور بھائی سب جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں ہمیں, ہمارے سامنے چڑھیں. 8واں یہ ڈیمانڈ تھی. 9ویں ڈیمانڈ ان کی یہ تھی وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ, اور ہم آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے ہمارے سامنے نازل ہو کر ایک کتاب بھی نہ لے کر اترے اوپر سے ایسے سلائیڈ کرتے ہوئے. آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہو جس کتاب کو ہم پڑھ لیں, پھر ہم یہ مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے سینے پہ ایک کتاب نازل ہوئی ہے, سانو تو نہیں نظر آتی کتنے سینے تے نازل پہ ہوندی ہے. آسمان سے آپ نازل ہوں اور آپ نے کتاب پکڑی ہوئی ہو, ہم اس وقت کہیں گے ہاں یہ خدا کی طرف سے آئی ہے. یہ دیکھیں, یہ نو ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے انہوں نے معجزات مانگے. نمبر 1 کہ آپ زمین میں چشمہ جاری کر دیں. نمبر 2 کھجوروں کا باغ ہو. نمبر 3 انگوروں کا باغ بنا دیں. نمبر 4 اس میں نہریں جاری فرما دیں. نمبر 5 آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیں. نمبر 6 اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں. نمبر 7 یا کوئی سونے کا گھر آپ کے لیے بن جائے. نمبر 8 یا آسمان پر چڑھ کے ہمیں دکھا دیں. اور نمبر 9 آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ایک کتاب لے کر فزیکلی ایسے سامنے نازل نہ ہو اور پھر ہم وہ کتاب پڑھیں کہ ہاں اے آئیے جناب اللہ کی طرف ہو. وہ کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہو کہ پہلے بھی قوم عاد پر, قوم سمود پر کسی پر چنگھاڑ کا عذاب آیا, کسی کے اوپر بجلی گری, کسی کے اوپر آسمان سے پتھر گرے لوط علیہ السلام کی قوم پر, تو تم بھی آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے بتا دو. اور یہاں آپ تذکرۃ الاولیاء پڑھ کے دیکھیں کتنے کتنے بزرگوں کے بارے میں انہوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بزرگ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم چاہیں تو آسمان کو زمین پر گرا دیں. اور پائی تواڈے بزرگاں نوں تو نہ آسمان دا سائز پتا ہے نہ زمین دا پتا ہے. گرانا تو بڑی دور دی گل ہے, تانوں تو سائز ہی نہیں پتا کہ کنی بڑی شے ہے. ٹھیک ہے, اور میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. امام غزالی جو ہے وہ تصوف میں امام سمجھے جاتے ہیں, دنیاوی علوم میں بھی فلسفے میں بھی ماہر تھے. انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جو سورج ہے یہ زمین سے 5 گنا بڑا ہے. لیکن آج ہمارے سائنس کے جو ایک چھوٹے سے بچے کے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جو سورج ہے زمین سے 5 گنا نہیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے. تو جن بزرگوں کو سورج کا سائز ہی نہیں پتا انہوں نے سورج کو کہاں سے پھینکنا ہے. تو کتوں جناب شاہ شمس تبریز نے کہنا ہے جناب کہ جی جناب نیڑے آ تو بھی شمس تے میں بھی شمس, تو جناب وہ بوٹی بھون لینی ہے. وہ بھوننی بھی ملتان ہی سی. او بھائی جی آؤ نا مری وچ گلگت ہی سورج قریب لے آ کے دکھاؤ. کہتے ہیں ملتان اس واسطے گرمی ہوتی ہے. او بھائی اس لیے گرمی نہیں ہوتی. ملتان جو علاقے جو ہے اکویٹر کے نزدیک ہوں گے وہاں گرمی ہوگی. سائبیریا کے اندر کوئی بزرگ لے کے جائے نا وہ سورج قریب کرے اور قریب کر کے یہ سارے گلیشیئرز پگھلا کے بتائے تو پھر ہم مانیں گے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے. یعنی ہم خود دیکھ لیں کہ فرشتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آتا ہے, فرشتہ ہمارے سامنے نازل ہو, ہم بھی فزیکلی فرشتہ دیکھیں پھر منائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی سامنے لے کر آؤ. اور پھر میں وہی بات کروں گا بایزید بستامی اور باقی بزرگوں کے بارے میں کیسے کیسے دعوے لکھے کشف المحجوب میں اور تذکرۃ الاولیاء میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا. قرآن میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں دیکھ سکے. اور یہاں پر آپ حالت دیکھیں, سب جعلی باتیں, جھوٹی باتیں. شکر الحمدللہ کہ ہم ایک پوری دنیا کے اندر ایک ایسی اسکول آف تھاٹ موجود ہے جو ان چیزوں کو شروع سے کنڈیم کرتا آ رہا ہے کہ یہ بالکل جعلی باتیں ہیں. اور آج ہم یہ دین غیر مسلموں کو پیش نہیں کر سکتے اس طرح کی جعلی باتیں بتا کے.